بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام، درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر آپ کو سلام عرض کرتا ہے۔ گجرات کے چودھریوں سے اقتدار کیا روٹھا کہ ابتلا آزمائش نے ان کا گھر دیکھ لیا۔ آنے والا ہر دن ان کے لیے مزید سختی کا، آزمائش کا دن بن کر طلوع ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج چودھری پرویز الہی کے دیرینہ رفیق دست راست سابق پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کے خلاف اینٹی کرپشن میں کروڑوں روپے رشوت، کک بیکس، کمیشن لینے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ کس کی گواہی میں درج کیا گیا؟ محکمہ ہائی وے کا کون سا بڑا افسر بھی گرفتار ہو چکا ہے؟ اور اس مقدمے میں چودھری مونس الہی کا کیا کردار ہے، اس پر بات ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو خبر دے دیں کہ آج لاہور میں اینٹی کرپشن میں باقاعدہ طور پر ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے سابق پرنسپل سیکریٹری ٹو پرویز الہی محمد خان بھٹی کے خلاف، جو کہ اب پنجاب اسمبلی کے سیکریٹری ہیں۔ رانا اقبال ہیں جی، ایک محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس یعنی CNW محکمہ ہائی وے کے افسر ہیں۔ مختلف مقامات پر ان کی پوسٹنگز رہ چکی ہیں، بطور SDO ایکسین اور بطور ڈائریکٹر M&R مینٹیننس اینڈ ریپیئر۔ شیخوپورہ میں رہے ایک عرصہ، گجرات میں ان کی تعیناتی کا عرصہ ہے، پھالیا میں ہے۔ جی ناظرین، اینٹی کرپشن محکمہ پنجاب نے ایک انکوائری کی۔ رانا اقبال کو گرفتار انہوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے۔ اب رانا اقبال کے بیانات کی روشنی میں، انکوائری کے بعد جو شواہد سامنے آئے ہیں ان کی روشنی میں، محمد خان بھٹی کے خلاف رانا اقبال سے بطور SDO ایکسین ڈائریکٹر من پسند جگہوں پر پوسٹنگ کے لیے کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام ہے۔ اس کے علاوہ اس مقدمے میں، اس FIR میں ذکر ہے بہت سارے اور بھی افسران ہیں محکمہ ہائی وے کے، اور ان میں سے زیادہ تر کی پوسٹنگ ساہیوال، پاک پتن کے اضلاع میں ہے، کہ وہ بھی محمد خان بھٹی کو باقاعدہ طور پر رشوت کہہ لیں، بھتہ کہہ لیں، کمیشن کہہ لیں، وہ پہنچاتے تھے ان کے گھر پہ جا کے۔ اور رانا اقبال کے بارے میں FIR میں لکھا ہے کہ وہ کروڑوں روپے رشوت لے کر جاتے تھے محمد خان بھٹی کے گھر پہ دینے، جہاں مونس الہی اور ایک سابق وزیر ہیں علی افضل شاہی، وہ بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ اور ایک بار محمد خان بھٹی نے گالیاں دی رانا اقبال کو، اور اس موقع پر جی گواہی بتایا گیا کہ علی افضل شاہی بھی وہاں موجود تھے، لیکن گالیاں کھانے کے باوجود رانا اقبال وہاں سے اٹھ کر نہ آ سکے۔ پھر رقم کا ذکر ہے کہ انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر کے عوض محمد خان بھٹی کو گھر جا کر 1 کروڑ، پھر 6 کروڑ، پھر 25 کروڑ کا ذکر بھی ہے۔ اسی طرح ناظرین، اس مقدمے میں ذکر آیا ہے کوئی 5-6 افسران اور بھی ہیں محکمہ ہائی وے کے، اور کچھ پرائیویٹ کمپنیز ہیں ٹھیکیداروں کی، کنسٹرکشن کی، ان کے نام بھی شامل ہیں، کہ یہ سب لوگ مل کر محمد خان بھٹی کو رشوت، کمیشن اور کک بیکس کی مد میں کروڑوں روپے ان کے گھر جا کر دیا کرتے تھے۔ اس مقدمے میں درج ہے کہ رانا اقبال تو بطور ملزم گرفتار ہیں، پہلے ہی نامزد ہیں اس مقدمے میں، اب محمد خان بھٹی کو بھی نامزد کر دیا گیا۔ لکھا گیا ہے کہ باقی جو 5-6 افسران اور دیگر کمپنیز کے جو ٹھیکیداران کے نام ہیں، ان کا تعین، ان کے کردار کا تعین مزید آگے چل کر تفتیش کے دوران ہوگا۔ تو یہ بڑی پیش رفت ہے جی آج کے دن کی۔ ناظرین، تھوڑا سا مختصراً آپ کو بتا دوں محمد خان بھٹی کے بارے میں۔ ان کا تعلق منڈی بہاؤدین سے ہے۔
चौधरी परवेज इलाही के साथ इनका ताल्लुक कई पुश्तों से चला रहा है। कहा यह जाता है कि मोहम्मद खां भट्टी के वालिद चौधरियों की जो मिल है, कुंजार टेक्सटाइल मिल या कोई और इस तरह की, वहाँ एक अरसा वो इनके साथ काम करते रहे। और चौधरियों के बारे में मशहूर है कि ये वज़ादार बड़े हैं, पुराने साथियों का बड़ा ख्याल करते हैं, उनके बच्चों को ये हमेशा जब जब इनके पास इक़्तिदार आता है ये उनको एकोमोडेट करते हैं, सरकारी नौकरियों में एडजस्ट करते हैं। तो मोहम्मद खां भट्टी भी चौधरी परवेज इलाही के हाथ का लगाया हुआ पौधा हैं, जिनको उन्होंने अपने साबका दौर में पंजाब असम्बली में भर्ती करवा दिया था। अब तरक्की पाते पाते मोहम्मद खां भट्टी इस वक्त 22वें ग्रेड के अफसर हैं पंजाब के, और ये पंजाब असम्बली का जो स्पीकर के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है सेक्रेटरी असम्बली का, मोहम्मद खां भट्टी सेक्रेटरी असम्बली है। साबका दौर में ये ज़ेर अताब रहे, नून लीग के दौर में, फिर इन्होंने छुट्टी ले ली, छुट्टी लेकर ये रुखसत पर रहे। और नाज़रीन, अभी जब पिछले दिनों कुछ दिनों के लिए हमजा शहबाज वज़ीर आला बने थे तो एक बार फिर मोहम्मद खां भट्टी ज़ेर अताब आए थे और इनके खिलाफ तब भी मुकदमात और पुलिस इनके पीछे पीछे, ये आगे आगे। तो ये जनाब कहानी है मोहम्मद खां भट्टी की। इनके भाई साजिद अहमद भट्टी जो हैं काफ लीग की टिकट पर मंडी बहाउद्दीन से MPA भी हैं, और पार्लिमानी पार्टी जो है ना पंजाब असम्बली में, उसके वो लीडर भी हैं। मोहम्मद खां भट्टी जनाब परवेज इलाही साहब अब जब दोबारा वज़ीर आला बने तो उन्होंने फ़ौरन इनको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया। यानी यूँ समझिए कि पंजाब में 2-3 बड़े ओहदे होते हैं, वज़ीर आला, चीफ सेक्रेटरी और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो होता है, और वज़ीर आला का वो अमलन चीफ सेक्रेटरी के भी ऊपर होता है। साबका दौर जो था चौधरी परवेज इलाही का 2002 से 7 वाला, तब भी उन्होंने मोहम्मद खां भट्टी को अपने साथ बतौर एडिशनल सेक्रेटरी रखा था, जहां ये वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में बैठा करते थे और मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला इस डिवीज़न के MNAs MPs के मसाइल सुनने के लिए बाकायदा तौर पर ये बैठते थे। बड़े तमकराक वाले अफसर हैं और है इनका जो स्टाइल है अफसरी का वो बड़ा दबंग है, और बाकायदा तौर पर ये इनकी एक आध ऑडियो भी निकली माजी में कि ये अफसरान से, ख़ास तौर पर पुलिस वालों से जब बात करते हैं तो इंतहाई इनका लहजा वो कमाल का होता है, गालियां तक देते हैं। तो ये जनाब मोहम्मद खां भट्टी की मुख्तसर कहानी है। अब जनाब इनको एंटी करप्शन ने मुकदमे में नामजद कर दिया है करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का, किकबैक लेने का, कमीशन लेने का मुख्तलिफ महकमों के अफसरान से। और नाज़रीन, गुमान गालिब है कि राना इकबाल शायद मोहम्मद खां भट्टी के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन जाएं। अब इस मुकदमे में मोहन्नस इलाही का जिक्र भी ले आया गया है, तो क्या कल कलां को मोहन्नस इलाही को भी इस मुकदमे में फंसाया जा सकता है? ये भी काबिल गौर बात है। नाज़रीन, कल ही अभी चौधरी परवेज इलाही के गनमैन और ड्राइवर जो थे इस्लामाबाद में, उनको गिरफ्तार करके उनके ब्रीफकेस से 3 बोतल वलायती शराब बरामद कर ली गई, और इसका मुकदमा भी थाना कोहसार इस्लामाबाद में दर्ज कर लिया गया। 164 के दफ़ा के तहत उन दोनों जो परवेज इलाही के मुलाजिम हैं उनका बयान भी मजिस्ट्रेट के पास कलम बंद करवा दिया गया है, जिसमें बड़ा कुछ है परवेज इलाही के खिलाफ कि जी वो रंगीन मिजाज आदमी हैं, और कुछ और लोगों का जिक्र आया कि वो उनके इमा पर पार्टियां भी अरेंज करवाते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो FIR में आ चुकी हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या गुजरात के चौधरी, सारे चौधरी नहीं, चौधरी शुजात हुसैन, उनके बेटे सालिक हुसैन, वो तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वजारत इंजॉय कर रहे हैं। परवेज इलाही, उनका बेटा मोहन्नस इलाही, भाई वजात हुसैन, और फिर उनके बेटे हुसैन इलाही, मूसा इलाही, ये सारे इस वक्त ज़ेरे अताब हैं। क्या इस पादाश में कि इन्होंने इमरान खान का साथ देने का फैसला किया था? क्या इसलिए कि चौधरी परवेज इलाही ने बड़ों की बात ना मानकर पंजाब असम्बली को तहलील कर देने से इनकार कर दिया था? ये काबिल गौर बात है। और नाज़रीन, यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है
کہ پہلے نام کیوں نہیں آیا محمد خان بھٹی کا، ان کو پہلے کیوں نہیں پکڑا گیا، ان کے خلاف یہ چیزیں پہلے ریکارڈ پر کیوں نہیں آئیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ہی پہلی بار پنجاب میں حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تو فوراً آپ نے دیکھا ہوگا ایک نام آیا تھا جی فرا گوگی کا، بڑا اچھالا گیا کہ پنجاب میں لوٹ مار فرا گوگی نے کی ہے، اور وہ بشرا بی بی جو ہے عمران خان کی اہلیہ، ان کے فرنٹ ویمن کے طور پر کام کرتی تھیں۔ پھر عثمان بزدار کے خلاف بھی کہا گیا جی کہ اربوں روپے کے کرپشن کے سکینڈل ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ٹھوس کہیں پر بھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی۔ اگر فرا گوگی کا نام حمزہ شہباز کے وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے پہلے دن ہی آ گیا تھا تو یہ کیسے چھپا رہا کہ کک بیکس لیتے ہیں جناب محمد خان بھٹی؟ تو یہ ناظرین چیزیں ساری بڑی ہی دلچسپ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد خان بھٹی ضمانت کرائیں گے، شامل تفتیش ہوں گے، گرفتاری دے دیں گے، یا پھر آنے والے دنوں میں کیا ابتلا اور آزمائش چودھری پرویز الہی کے گھرانے کی اور بھی بڑھنے جا رہی ہے؟ ناظرین یہ ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، پاکستان کی سیاست کا چلن ہے کہ جب بھی کوئی سیاستدان زیر عتاب آتا ہے تو گڑے مردے اکھاڑے جاتے ہیں، وہ داستانیں ہوش ربا اس کی کرپشن کی نکالی جاتی ہیں جن کا کوئی وجود بھی شاید نہ ہوتا ہو۔ ناظرین یہ کہنا کہ محمد خان بھٹی نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوگی، کوئی رشوت نہیں لی ہوگی، کک بیک نہیں لی ہوگی، یہ بعیدس قیاس نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست میں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ بچے کو پتا ہے کہ ہمارے سرکاری محکموں میں کس قدر کرپشن کا راج ہے، افسران کیسے پوسٹنگ لیتے ہیں جی، ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے، اور جب یہ من پسند پوسٹنگ پیسے دے کر خریدتے ہیں تو کیا یہ لوٹ مار کا بازار گرم نہیں کرتے؟ کیا یہ انی نہیں مچاتے؟ تو یہ بھولے بادشاہ ہیں جو لوگ آج خوش ہو رہے ہیں، اچھل رہے ہیں۔ تو آپ جس بھی مضبوط سیاستدان کو جب وہ اقتدار میں آتا ہے، اس کی پارٹی اقتدار میں آتی ہے، تو وہ من پسند ایس ایچ او نہیں تھانوں میں لگواتا، وہ ڈی ایس پی ڈی پی او نہیں لگواتا، وہ محکمے کے ٹھیکیداروں کو پرچیوں پر ٹھیکے نہیں دلواتا۔ تو یہ کوئی انوکھی انہونی بات ہے؟ ہاں، اگر چودھری پرویز الہی نے، ان کے گھرانے نے، ان کے بیٹوں نے، محمد خان بھٹی نے کرپشن کی ہے تو سامنے لائیں، ان کو گرفتار کریں، قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ دیں، لیکن اس طرح بھونڈے شرمناک الزامات نہ لگائیں۔ اور پھر وہ تمام سیاستدان، وہ تمام ٹھیکیدار، وہ سارے انجینئر، ایس ڈی او، ہائی وے، بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے جتنے بڑے افسران ہیں، جس نے جتنی رشوت، کرپشن، کمیشن، کک بیک دی اور لی ہے، سب کو لے کے آئیں کٹہرے میں۔ یہ پک اینڈ چوز غلط ہے۔ کیا یہ سب اس لیے ہے کہ پرویز الہی کو جھکا لیا جائے، توڑ دیا جائے ان کے خاندان کو، ان کے خلاف اتنے مقدمات کی بھرمار کر دی جائے کہ وہ چیخ اٹھیں اور جا کے گریں قدموں میں اور وہ توبہ کر لیں اور عمران خان کا ساتھ دینے سے تائب ہو جائے؟ تو پھر ایک ہوا چلے گی، ٹھنڈی ہوا۔ اس وقت گرم ہواؤں کی زد میں ہے پرویز الہی اور ان کا گھرانہ۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ آنے والے دن کیا گجرات کے چودھریوں کو توڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پہلی بار وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو کے سیاست کر رہے ہیں۔ فیصلہ ہونے والا ہے۔